سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ کووڈ-19 اور اس کے بارے میں آپ کو معلومات دی جا رہی ہیں۔ اگر آپ کو کچھ خطرہ محسوس ہو، آپ کے جسم کے اندر حرارت محسوس ہو یا کوئی اور علامت جو ہم نے آپ کو بتائی وہ آپ کو محسوس ہو، تو آپ فوری طور پر اپنا درجہ حرارت چیک کریں۔ آپ اپنا درجہ حرارت کیسے معلوم کریں گے؟ کوئی بھی شخص جس کا جسم کا درجہ حرارت 37.8 سینٹی گریڈ یا 98.6 فارنہائٹ سے زیادہ ہے، اسے سیلف آئسولیشن کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ درجہ حرارت کیسے لیا جائے۔ اس کے 3 مختلف طریقے ہیں، یعنی کہ آرم پٹ یا بغل میں تھرمامیٹر رکھ کر اپنی بغل میں کے درمیان میں رکھیں، بازو کی مدد سے تھرمامیٹر کو 1 منٹ کے لیے دبائیں، باہر نکالیں اور درجہ حرارت دیکھیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تھرمامیٹر کی نوک اپنی زبان کے نیچے رکھیں اور 1 منٹ تک انتظار کریں اور باہر نکالیں اور درجہ حرارت دیکھیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کان کے ذریعے یعنی کہ درجہ حرارت بھی ناپا جا سکتا ہے۔ آرام سے کان کو کھینچ کر سیدھا کریں، ڈیجیٹل ایئر تھرمامیٹر کان میں داخل کریں، 1 سیکنڈ کے لیے بٹن دبا کر رکھیں، باہر نکالیں اور درجہ حرارت دیکھیں۔ اگر تھرمامیٹر صحیح طریقے سے نہیں رکھا گیا تو ریڈنگ غلط ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ تھرمامیٹر کا استعمال جو کہ پہلے عام طور پر یعنی کہ جو منہ میں رکھ کر استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی فرد اس کو استعمال کرے تو اس کو باقاعدہ سینیٹائزر سے صاف کر کے استعمال کرے، سینیٹائزر سے صاف کر کے استعمال کرے، اور استعمال کرنے کے بعد بھی سینیٹائزر استعمال کر کے اسے صاف کر کے اس کو اسٹور کرے۔ نہیں تو ایسا نہ ہو کہ کچھ افراد اگر بے احتیاطی میں اس تھرمامیٹر کو منہ میں رکھیں اور وائرس اس کے اوپر موجود ہو اور وہ وائرس وہاں پر رہ جائے اور کوئی دوسرا فرد اس کو استعمال کر لے تو وہ وائرس اس طرح بھی ایک فرد سے بیمار شخص سے دوسرے فرد میں ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ احتیاط جو ہم نے آپ کو بتائی یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کو تھرمامیٹر کو استعمال کرتے وقت یہ احتیاط آپ کو ضرور کرنی ہے کہ اس کو سینیٹائز کرنا ضروری ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر آ چکی ہے، اور یہ لہر جو ہے وہ پہلی لہر سے بھی زیادہ تعداد میں مریض سامنے آ رہے ہیں اور ہلاکتیں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ صوبائی اور وفاقی عدد شمار کے مطابق اس وقت ہزاروں کی تعداد میں نئے کیسز ڈیلی کی بیسس کے پر ہر جگہ، ہر شہر میں، ہر علاقے میں سامنے آ رہے ہیں، اور اسی طرح ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہاسپٹلز جو ہیں جن میں مریض داخل ہیں وہ بھی تقریباً مکمل طور پر فل ہو چکے ہیں، اور جو سہولتیں ہیں وہ بھی ناکافی ہیں۔ کچھ لوگ تو زیادہ تر تو یہ لوگ افراد جو ہیں وہ فوراً آئسولیشن کر لیتے ہیں اپنے گھروں میں رہ کر، تو وہ ہاسپٹل نہیں جاتے، تو ان کا معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں یا نہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر وائرس سے انفیکٹڈ ہیں اور اگر بخار چڑھنا شروع ہو چکا ہے تو اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 98% افراد میں بخار یعنی کہ تقریباً 90% افراد میں بخار یعنی کہ آ سکتا ہے وائرس انفیکشن کی وجہ سے۔ 76 اور
سے 82% لوگوں کو خشک کھانسی ہو سکتی ہے اور 11 to 44% لوگوں کو تھکن یا پٹھوں میں درد کی شکایت رہتی ہے۔ اگر یہ علامات سامنے آتی ہیں تو پھر انتہائی ضروری اس بات کی ہے کہ ان فرد کو فیملی کے اندر ہی اس کو آئسولیٹ کیا جائے تاکہ وہ پورے گھر میں یعنی کہ یہ وائرس نہ پھیلا سکے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آئسولیشن جو ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے فرد تک یعنی کہ وہ جراثیم نہ پہنچ سکیں۔ برتن جو ہے نا الگ رکھنے چاہیے، جو استعمال کے برتن ہوں انہیں بھی بلیچ سے واش کرنا چاہیے۔ بلیچ ایک ایسا عنصر ہے، ایسی چیز ہے بلیچ جو عام طور پر گھروں میں ہوتا ہے جو کہ وائرس کو کل کر سکتا ہے۔ اب جیسے ہم آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہیں گے کہ فلو اور کورونا وائرس کے درمیان برطانیہ میں پاکستانی نژاد ڈاکٹروں کی تنظیم ایسوسیشن آف پاکستان فزیشین اینڈ سرجنس آف دی یونائٹڈ کنگڈم کے بانی رکن اور CEO ڈاکٹر عبدالحفیظ کہتے ہیں کہ ہم فلو اور کورونا کا موازنہ ابھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم فلو کے مطابق تو پتہ ہے لیکن کورونا کے متعلق کچھ پتہ نہیں۔ اب تحقیق ہو رہی ہے، معلومات ہو رہی ہیں، جیسے کہ اب پورا سال گزر چکا ہے اور تحقیق کی بات سامنے آ رہی ہیں، لیکن ابتدائی مراحل میں اس کو الگ الگ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب کہ ایمرجنسی ٹیسٹ کی جائے تو بھی تجرباتی مراحل سے گزر کر نہیں، اور دوائیں بھی یعنی کہ جو ہیں وہ پوری طرح موجود نہیں ہیں۔ اس لیے ضروری اس بات کی ہے کہ جب بھی کوئی ٹیسٹ لیا جاتا ہے ان سائن سمٹمز کے ساتھ تو پہلے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے کورونا وائرس کا انفیکشن ہے، انٹل انلیس جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے نگیٹو آئے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ کسی کو عام فلو ہے یا کورونا وائرس؟ ڈاکٹر حفیظ کا کہنا ہے کسی کے چھینک کے نزلے زکام بظاہر دیکھ کر یہ پتہ لگانا ابھی ناممکن ہے کہ اسے فلو ہے یا کورونا وائرس۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم یونیورسل پریکاشنز عالمی احتیاط کے اصول کے مطابق جب مریضوں کے خون کا نمونہ لیتے ہیں یا سواب لیتے ہیں تو ہم یہ مان کر چلتے ہیں سب کو ہی کورونا ہے اور اسی طرح احتیاط کرتے ہیں جیسے بنائی گئی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ٹیسٹ کے بعد نتیجہ منفی آئے، مگر اس کے علاوہ بھی بہت سارے کیسز میں تو یہ بھی ہوا ہے کہ نتیجہ نگیٹو آنے کے بعد وہ افراد جو ہے نا وہ پازیٹیو ہو چکے ہیں، جیسا کہ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم جو ہے نیوزی لینڈ پہنچی، جو کہ یہاں سے پاکستان سے ٹیسٹ کروا کے گئی تھی جس میں وہ سب نگیٹو تھے، لیکن وہاں پر پہنچ کر جب نیوزی لینڈ میں ٹیسٹ کیے گئے تو ان میں سے 6 یا 7 افراد جو ہے نا کورونا پازیٹیو نکلے۔ ان سب کو آئسولیٹ کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ جو مسائل پیدا ہوئے، اس کے علاوہ جو وہ سامنے آئے وہ بھی بڑے عجیب سے ہیں۔ جن ہوٹلز میں ان لوگوں کو رکھا گیا کرکٹ کی ٹیم کے افراد کو، انہوں نے بھی وہاں پر جو ہے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کے دور میں ہر جگہ کیمرے لگے ہوتے ہیں اور کیمروں سے ہر فرد کی نقل و حرکت دیکھی جا سکتی ہے۔ تو ان پلیئرز نے کوئی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی، آپس میں ملنے کے لیے، جمع ہونے کے لیے ایک جگہ، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آنے کے حوالے سے، یا کھانا لینے کے وقت بھی دکھایا گیا کہ انہوں نے کوئی ماسک وغیرہ نہیں لگایا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے اس ٹیم کو بہت سخت وارننگ دی گئی کہ اگر اس قسم کی حرکتیں کی گئیں تو ٹیم کو بھی واپس بھیجا جا سکتا ہے۔ کورونا اور فلو میں مماثلت کیا ہے؟ فلو اور کورونا سے ہونے والی بیماریاں دونوں ہی سانس کی بیماریاں ہیں، اگرچہ یہ دونوں بظاہر ایک ہی طرح کی دکھائی دیتی ہیں،
لیکن دونوں بیماریاں مختلف قسم کے وائرس سے لگتی ہیں۔ دونوں میں بخار چڑھتا ہے، کھانسی آتی ہے، جسم درد کرتا ہے، تھکاوٹ کا احساس رہتا ہے اور کبھی کبھار متلی یا دستوں کا آنا بھی اس میں شامل ہے۔ یہ دونوں کچھ عرصے کے لیے ہو سکتی ہیں اور ایک لمبے عرصے کے لیے بھی۔ کئی کیسز میں بیمار افراد کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ان دونوں بیماریوں میں نمونیا بھی ہو سکتا ہے جو کہ کئی کیسز میں خطرناک ہو سکتا ہے۔ دونوں ہی ایک شخص سے دوسرے شخص کو ہوا میں قطروں کے ذریعے لگتے ہیں، لیکن ایک متاثرہ شخص سے دوسرے شخص کو اس کی کھانسی، چھینک یا بہت قریب سے باتیں کرتے ہوئے بھی لگ سکتی ہے۔ ڈاکٹر حفیظ کہتے ہیں کہ یہ مماثلت سب سے زیادہ ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اس سے زیادہ احتیاط ضروری ہے۔ کورونا کے مریض سے سب سے زیادہ خطرہ اس کے گھر والوں کو ہوتا ہے، کیونکہ وائرس آنکھ، ناک اور منہ سے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ احتیاط مریض کے قریب رہنے والوں کو کرنی چاہیے۔ یہ کمرے کے دروازے کے ہینڈل سے بھی لگ سکتا ہے اور وہی برتن استعمال کرنے یا پکڑنے سے بھی جو مریض استعمال کر رہا ہے۔ اس سے بھی احتیاط کی کنجی صرف یہی ہے کہ مریض کے بہت قریب نہ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسے بالکل ہی چھوڑ دیں۔ بس احتیاط یونیورسل پریکاشنز بہت ضروری ہیں۔ کورونا اور فلو میں فرق کیا ہے؟ ابھی تک سامنے آنے والی تحقیق کے مطابق کورونا وائرس کی وجہ سے صرف ایک ہی وائرس ہے، جبکہ فلو کی مختلف قسمیں ہیں اور وائرسز ہیں۔ اگرچہ یہ دونوں وائرس ہوا میں قطروں اور چھونے سے لگتے ہیں، لیکن ابھی تک سامنے آنے والی تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ کورونا وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص کو اسی وقت لگ سکتا ہے جبکہ وہ وہاں پر موجود نہ ہو، یعنی متاثرہ شخص کے جراثیم ہوا میں موجود قطروں میں بھی زندہ رہتے ہیں، اور جب وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہ وہاں موجود یا آنے والے کسی شخص کو لگ سکتے ہیں۔ فلو میں اکثر گلے میں درد بھی ہوتا ہے، لیکن کورونا وائرس کے مریض کو زیادہ سانس چڑھتا ہے، سانس کی یعنی کہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ فلو کے متعلق سائنسدان کئی دہائیوں سے تحقیق کر رہے ہیں۔ اگر اس سے اب بھی دنیا بھر میں بہت سے اموات ہوئی ہیں، پر ہم اس کے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں کہ کیونکہ کورونا وائرس کے متعلق ایسا نہیں۔ یہ نیا ہے، اس کے متعلق زیادہ نہیں جانتے۔ اس سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس ابھی مناسب ادویات جو آ چکی ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں، اور اس کا علاج بھی کافی مہنگا ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کی انتہائی ضرورت ہے کہ افراد جو ہے ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، گھر میں رہیں اور بلا ضرورت نکلنے کی، مارکیٹوں میں جانے کی یا مجمع کی جگہوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔